الفاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا بالقاسم محمد آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید، وهو اصدق الصادقین وقول الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد۔ معزز اور قابل عزت و احترام سامعین، سلسلہ بیان ذہن علی میں ہوگا کہ اسی آیہ مبارکہ کو عنوان مجلس کے طور پر روزانہ تلاوت کا شرف حاصل کیا جا رہا ہے، اور اسی کے سلسلے سے تذکرہ حضرت مختار ابن ابی عبیدہ ثقفی کا ایک سلسلہ ہے جو جاری و ساری ہے۔ اس کی آج 5ویں نشست اور کل 6ٹھی اور آخری گفتگو انشاءاللہ، زندگی رہی تو کل بپا ہوگی۔ آیہ مبارکہ میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ ان قریب ظلم کرنے والے یہ جان لیں گے کہ وہ کس کروٹ پلٹائے جاتے ہیں، اس لیے کہ ظلم کی کھیتی بہت دن تک نہیں لہلہاتی۔ شجر ظلم کو ایک دن آفات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب وہ رسی ہے جو دراز ہو جائے، اب دراز ہو جائے، جس حد تک دراز ہو جائے، گھبراہٹ اسے ہو جس کے بعد ٹائم کی کمی ہو یا قوت کی کمی ہو، وہ معبود حقیقی جس کے بعد نہ وقت کی کمی ہے نہ طاقت کی کمی ہے۔ ظلم اپنی حدوں کو طے کرتا ہوا اپنے آخری مقام تک پہنچا۔ ادھر بنی امیہ اور یزیدیت نے تیور ظلم میں اضافہ کیا، ادھر امام حسین علیہ السلام نے اپنے معیار صبر کو بلند کرنا شروع کیا، اور یہاں تک کہ نتیجے میں صبر کو جیتنا پڑا اور ظلم شکستہ ہو گئی۔ اس نتیجے میں کچھ یہ ہوا کہ کربلا میں دشمنان اہل بیت نے وہ کام کیا جس سے انسانیت شرمندہ ہو جائے، جو جانوروں کے یہاں بھی الاؤڈ نہیں ہے، جو کام جانوروں کو بھی زیبا نہیں ہے، وہ کام ان منحوسوں نے کیا۔ خدا جزائے خیر دے حضرت مختار ابن ابی عبیدہ ثقفی کو کہ اس نے دریائے مودت میں ایسی انگڑائی لی کہ جس کی دھمک آج تک دشمنان اہل بیت کے کلیجے پر ہے، اور ان کو مختار سننا پسند نہیں ہے۔ ذرا مختار وہ تو ٹھیک ہے، مگر وہ ظالم تھے اور قاتل تھے اور مارتے تھے اور بہت مارتے تھے، تو آپ کیا چاہتے ہیں آپ پر پھول چڑھایا جائے؟ آپ کے بزرگوں نے جو کام کیا ہے وہ اس لائق ہے کہ پھول چڑھایا جائے؟
آج بھی تو آپ کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طور پر یزید کو سہارا دے دیں. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ صلوات پڑھنا محمد اور آل محمد پر، اور تھوڑی سی گزارش ہم یہ کریں گے کہ سردی ہے اور کل کے مقابلے میں سردی کچھ زیادہ ہے، تو تھوڑا تھوڑا اگر سمٹ جائیں ذرا سا تو زحمت ہوگی. تھوڑا آگے چلے ہیں حضرات، بیچ میں اچھی خاصی جگہ ہے، تو وہ مومنین جو آ رہے ہیں ان کے لیے بھی زحمت نہ ہوگی. اور اصل میں یہ مجلس کی جگہ تبدیل کی گئی، وہاں پر بہت کھلی جگہ تھی تو تیز ہوا کے جھونکے اور اس کے بعد ایک ابتدائے مجلس کے دن موسم نے انگڑائی لے لی اور اس کے اثرات ہوئے کہ یہاں بھی ذرا مناسب طور پر ادھر بھی جگہ چھوڑنا پڑی اور ادھر بھی، اور جلدی میں جو ہوا وہ ہو جائے، اس لیے کہ ہم اپنی زندگی اور اپنے آرام کو تو سوچتے نہیں، ہم ذکر اہل بیت کی طرف زیادہ جھکتے ہیں کہ چلو جیسے بھی ہو مجلس تو ہو جائے گی. تو اب اس میں مجلس ہو رہی ہے اور الحمدللہ آپ کی قابل تعداد لحاظ میں آمد، ہمارے تو دل سے دعا نکلتی ہے. سب پوچھیے آپ، وہی بیان، وہی مومنین، وہی ذاکر، مگر اللہ نے مظلومیت مختار کہ خراج دینے کو مجمع کے جوش میں کوئی کمی نہیں. مختار کے بڑے احسانات ہیں شیعت پر. آپ یہ سمجھ لیجئے شیعوں کے گھروں میں جو آج مسکراہٹ ہے اور جو آپ خوشی مناتے ہیں اس کی دین ہے جناب مختار، ورنہ ایک محرم کو دوسرے محرم سے ہم کو ملانا پڑتا، اس لیے کہ ہم پیدا ہوئے ہیں رونے کے لیے، اور جو ہمارا امام ہے جو نمونہ عمل ہے وہ رو رہا تھا اور وہ کسی خوشی بز میں بھی جانے کو تیار نہیں تھا. بڑی مشکل سے ایک موقع پر گیا بھی شادی میں، تو مجلس کے نام پر، شادی کے نام پر نہیں. تو ہم کیا کرتے؟ ہم بھی وہی کرتے جو ہمارا مولا کر رہا تھا. خدا مرتبے کو بلند کرے حضرت مختار کے کہ انہوں نے ایک دن ایسا آیا کہ قاتلان حسین کو چن چن کے مارا، اور عبید اللہ ابن زیاد اور عمر بن سعد، یہ دو ملعون کے سر ہمارے امام چہاروں کی خدمت میں بھیجے. امام نے سر کو دیکھا تو برسوں سے روتا ہوا ہمارا امام 6.5 برس مسلسل گریا. انہوں نے سر کو دیکھا اور دیکھ کے مسکرائے. خادم جو امام کا وہاں پر تھا وہ تڑپ گیا، ہمارا مولا ہنسنے لگا. وہ گھر میں اندر آیا، چیخا پکارا، لوگوں کو جمع کیا. اس کے بعد امام نے اپنے خادم سے کہا آج ہمارے گھر میں عورتوں سے کہہ دو کہ آج سے گھر میں میٹھی چیز پکے گی، اور ان سے کہو کہ اب وہ آرائش بھی کریں، وہ سر میں کنگھی بھی کریں. جو ہم عید زہرا میں خوش ہوتے ہیں تو وہ لوگ جو ہماری اسپرٹ نہیں سمجھتے، ہمارے جذبات نہیں جانتے، وہ کہتے ہیں آپ لوگ روتے روتے نوی کو ایک دم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. ارے بد دماغو، تم کو کون سمجھائے؟ برسوں سے روتا ہوا ہمارا امام مسکرایا ہے تب یہ حالت ہے. اگر وہ کھل کے ہنس دیتا تو ہم تو خوشی کی قیامت مچا دیتے. لہذا مختار کے بڑے احسانات ہیں ہم پر، اور یہ بڑی ناانصافی کی بات ہوگی کہ حضرت مختار کے سلسلے میں ہم کچھ سوچیں اور کچھ بدگمانی کریں. جناب یہ مختار کا ایک بہت بڑا احسان ہے شیعت پر کہ ہمارے یہاں خوشی کے جواز فراہم کیے جناب مختار نے. مختار باطلوں کے دل میں کھٹکتا ہوا ایک کانٹا ہے. دشمنان اہل بیت کے دل میں مکمل ایک چھپے ہوئے ڈر کا نام مختار ہے. آپ میدان میں تو کہنے کو کہہ دیتے ہیں کہ حسین نے دین بچایا اور نبی کے نواسے نے قربانی دی، تو دین جو بچایا تو کیا کیا؟ کس سے بچایا؟ کہ یزید سے بچایا. تو پھر آج یزید کو بچانے میں کیوں کوشش کر رہے ہیں؟ یہ جو ابھی چھپے ہوئے ہیں سعودیہ میں،
منحوس صورت ذاکر نائک، خدا کی بے شمار لعنت ہو، اس نے یزید کو شہزادہ کہا، وہ کہا 2 شہزادے کی لڑائی ہے، مگر ایسی ستیا پٹ گئی کہ وطن میں بھی رہنوں کو جگہ نہ ملی۔ لیکن آپ کو میں بتا دوں ایک بات کہ جیسے ہی اس نے جس دن یہ پیس ٹی وی پہ اعلان کیا تھا کہ 2 شہزادے کی لڑائی ہے، اس دن ایک نوجوان شیعہ لڑکے نے بمبئی سے اس کو SMS کیا موبائل پر کہ ذاکر نائک شاید تو بھول رہا ہے کہ کوفے کا مختار ابھی مرا نہیں ہے۔ تو اس کی ہوا گم ہو گئی، دن بھر کھانا نہیں کھایا اس نے۔ وہ کل کوفے کا اکیلا مختار تھا، آج عزائے زینب نے ہر گلی میں مختار پیدا کر دیا۔ پروفیسر عید الحسن بڑے خوبصورت 4 مصرے کہتا ہے کہ عباس کی تلوار ہے عباس کے بازو، شبیر کا انکار ہے عباس کے بازو، بازو میرے عباس کے کاٹو گے کہاں تک، یہ سارے عزادار ہیں عباس کے بازو، یہ سارے عزادار ہیں، یہ سارے عزادار ہیں عباس کے بازو۔ آج ہماری تعداد جیسی بھی ہو، اس لیے کہ تعداد کے بل پر ہم کبھی چلے ہی نہیں، ہم حقیقت ایمان کی روشنی میں آگے بڑھے ہیں۔ ہم 313 بھی ہزاروں کو ڈوبا دیتے ہیں، ہماری یہ پرانی تاریخ ہے، تو تعداد وادات پر نہ جائیے، بھیڑ بکریوں کی طرح آپ کی تعداد ہے، مگر حقانیت کے ساتھ آج ہم کو مٹا نہ پائے آپ، اس لیے نہیں مٹا پائے کہ ہماری بقا کا جو ایفیلیشن ہے اللہ کی سرکار پر، اس پر فاطمہ زہرا کے دعا کی مہر لگی ہوئی ہے۔ ذاکر نائک یزید، آج یزید اتنا دشنام ہوا کہ جو سہارا دینا چاہتا ہے وہی بے سہارا ہو جاتا ہے، سمجھ گئے؟ اب وہ کہاں چھپے ہوئے ہیں، کہاں سے کہاں ہے معلوم ہے، اللہ نہ کرے کہ ایسے منحوس انڈیا میں ہے۔ اور ٹھیک ہے، اس کا ٹھکانہ وہی لگنا چاہیے، جو لوگ یزیدیت کو سہارا دیں ان کے لیے دنیا میں کوئی سہارا نہ بنے۔ یہ اصول مختار نے قائم کیا تھا جو راجناتھ سنگھ نے جاری کیا۔ کیا کہہ رہا ہوں میرے بھائی، نہیں آپ کا ذہن نہ پہنچا۔ مختار اس گھر کو بھی توڑوا دیتے تھے جو 2 دن کے لیے کربلا کے کسی دشمن کو پناہ دے دے، توڑوا دو، گھر اجاڑ دو، اس لیے کہ جس نے فاطمہ کے لال کو قتل کیا یہ اس کو پناہ دے رہے ہیں، لہذا ان کو بے پناہ کر دو۔ یہ وہی اصول ہے، تو آج وہی ہوا دنیا میں۔ میرے سرکار مختار نے شیعان علی کے اندر ایک حوصلہ بھر دیا، قاتلان حسین کے اندر ایک خوف پیدا کر دیا، دشمنان اہل بیت کے دل میں ایک ڈر بیٹھ گئی کہ ہم بڑی آسانی سے ظلم کر کے نکلیں گے نہیں، ہمارا گریبان پکڑنے والا بھی کوئی ہے۔ اسی مرد جری کا نام مختار ہے۔ بڑی صعوبتوں سے قید خانے کی زندگی گزاری، جب نکلے ابن زیاد نے آزاد کیا تو گھر آئے۔ تاریخ کے جملے ہیں کہ جناب مختار نے جب تک ایک ایک قاتل کو چن کے مارا نہیں تب تک بھر پیٹ کھایا نہیں۔ جی یہ میں پوری ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں۔ آئے کوفے میں ان لوگوں کو جمع کیا، کیا ارادہ ہے؟ اب مصائب کے جملے بار بار ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا، میں نے 11 محرم کو آنکھوں سے یہ منظر دیکھا ہے، ایسے ہو گیا۔ اب ایک طور پر تمام شیعان علی کو جمع کر کے ان کے خون میں گرمی پیدا کر رہے ہیں، کا نتیجہ تو یہ ہے کہ ہمیں کھڑے ہونا چاہیے، ہمارا مولا مارا گیا ہم گھر میں بیٹھے ہیں، ہماری شہزادی اسیر ہو جائیں، کیا فائدہ اسی زندگی سے؟ وہ ظالم زندہ رہے جس نے شہزادی کے ہاتھ میں رسی باندھی، اس کے بعد ہم بھی زندہ رہیں، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ اس طرح کر کے مختار نے خون میں ایک حرارت پیدا کی۔ پروگرام بنا کہ زمانے کا امام علی ابن الحسین زین العابدین ہے، اس کی بھی مہر ہونی چاہیے اس پر۔ آپ حضرات جو ابھی آئے ہیں وہ ادھر چلے آئیے آگے، بالکل اس سائڈ سے 3 4 5 لوگوں کی جگہ یہاں پر ہے۔ میرے بھائی ذرا آپ میری طرف متوجہ رہیے،
چونکہ ہم سب کو دیکھنا ہے، آپ خالی ہم کو دیکھیے، آپ ادھر ادھر نہ دیکھیے. منزل سمجھانا چاہ رہا تھا میرے بھائی. امام زمانہ ہے علی ابن الحسین، ان کی اجازت ضروری ہے. مختار نے کہا کہ اب اس طرح سے ابھی امام سے ملاقات ذرا آسان نہیں ہے، اس لیے کہ ایک بڑا واقعہ مدینہ کی غارت غری اسی پیریڈ میں ہو گئی. سن 63 ہجری میں مدینے پر حملہ کر دیا یزید نے. مسلم ابن عقبہ نام کا ایک شخص ہے، اس کی سرکردگی میں قافلہ گیا اور اس نے مدینے میں وہ بے حرمتی کی کہ وہ قابل ذکر نہیں ہے. مدینے میں مسجد نبوی میں گھوڑے بندھوائے اس نے، اور وہاں کے مسلمان اور صحابہ کرام کی بیٹی بہو کی عزت سے کھلواڑ کیا اس نے. اور اسی پیریڈ میں بخار کی شدت سے مر گیا مسلم بن عقبہ. یہ کوفے میں جو 2 رکعت نماز پڑھائی تھی اس کا نام سنتے ہیں آپ نا، ولید ابن عقبہ، یہ اسی کا بڑا بھائی تھا مسلم ابن عقبہ. یہ اس قافلے کا سپہ سالار تھا. جب مرنے لگا تو اس کی جسارت دیکھیے، وصیت کر کے مرا کہ میں نے مسجد نبوی میں پتھر چلوائے، گھوڑے بنوائے، مگر اگر اللہ پوچھے گا کہ تم نے مسجد کی توہین کیوں کی، ہم نے صحابہ کے سر کو کاٹا، ہم نے صحابہ کی عورتوں کی بے حرمتی کی، اور اگر مر تو رہا ہوں اللہ پوچھے گا تو میں کہوں گا کہ ایک اولو الامر اپنے خلیفہ یزید کی پیروی میں یہ عمل کیا، شاید اسی عمل سے میں جنت میں جاؤں. اب جو آج سوسائٹل بم لے کے نکلتے ہیں جنت کی آس میں، وہ وہی ان کے وارث یزید ہیں جن کا سلسلہ چلتا ہے. یہ جنت وہاں سے بھری گئی ہے، جنت ملے گی جنت ملے گی. اور وہ حوروں کے لالچ میں کھیل اتنا بگڑ رہا ہے کہ پورے سماج میں مسلم اب تو بڑے بڑے ممالک شہر میں داخلہ سے مسلمان کو روک رہے ہیں. نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے. ٹھیک ہے دنیا دشمن ہے، مگر ہم بھی ذرا جھانکیں کہ آخر ہمارے اندر بھی کچھ کمیاں آئی ہیں یا نہیں آئی ہیں. اچھی خاصی صورت ہے، داڑھی رکھیے، داڑھی رکھنا جائز ہے، سجا کے رکھیے، ایسا پھیلا کے داڑھی نہ رکھیے کہ گوریا پھنس جائے تو الجھ کے مر جائے. وہ داڑھی لگے. علماء کرام بیٹھے ہیں، قرآن کی آیت ہے اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ حسین ہے، حسینوں کو دوست رکھتا ہے. تو ذرا سا داڑھی بنی سجی سجائی ہو تو ٹھیک ہے، اچھا ہے، مگر ایسا چھتے دار کہ پیچھے اگر کوئی موٹر سائیکل آ جائے تو اس کو ٹریفک دکھائی نہ دے. سوامی والی داڑھی اسلام میں جائز نہیں ہے. صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد. جی یہ اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ ہم اس کے شکار بہت ہوتے ہیں، ہے نا. آپ مولانا ہیں، اتنی چھوٹی یہ داڑھی پر ایک سوال ہے، اس لیے کہ وہ تو سمجھ رہے ہیں، وہ جو سڑکوں پر گھومتی ہوئی داڑھیاں دیکھ رہے ہیں اس کا قد ہمارے قد سے ملا ہے، تو ہم تو ایک جواب دے کے چلے جاتے ہیں، بھائی جتنا ایمان ہے اتنی داڑھی ہے. ذرا غور کیجیے گا، جتنا ایمان ہے داڑھی ہے کہہ کے ہم نکل جاتے ہیں، وہ بات بنا لیتے ہیں. لیکن یہ داڑھی ہمارے یہاں رکھیے، وہ سائز کی داڑھی رکھیے، آپ یہاں تک داڑھی رکھیں، بالکل کوئی ایسا نہیں ہے کہ پرمیٹڈ نہیں ہے، پرمیشن ہے اس کے. اور وہ جو یہاں تک آتی ہے وہ بھی داڑھی آپ رکھ سکتے ہیں، الاؤ ہے. مگر جو لوگ آغائے خوئی کی تقلید میں ہیں، وہ آغائے سیستانی کے یہاں یہ داڑھی الاؤڈ نہیں ہے. تو جو نئے مقلدین ہیں وہ نہیں رکھ سکتے. جو خوئی صاحبہ باقی ہیں ان کے لیے جائز ہے، وہ رکھ سکتے ہیں، چونکہ انہوں نے ان کی پیروی کی ہے، وہ اسی وہ باقی ہیں. آیت اللہ سیستانی نے اجازت دی ہے اور اس حساب سے خیر. بہرحال میں اس میں جانا نہیں چاہتا. تو میں آپ حضرات کی خدمت میں کہہ رہا تھا کہ ہم نے بھی صورت اپنی ایسی بگاڑی ہے کہ پہلو والا ہم کو خطرناک سمجھ رہا ہے. ہم اپنی غلطی نہیں سمجھتے. ہاں تو ٹھیک ہے، اب کیا ہو کہ اب جو بھی ہو ہم ان کو چین سے رہنے نہ دیں گے. امام تک جا نہیں سکتے اس لیے کہ مدینے میں اتنا بڑا واقعہ ہو گیا. بس ایک خیر یہ ہے
کہ یزید نے ایک حکم دیکھ رکھا تھا کہ محلہ بنی ہاشم کی طرف منہ اٹھا کے نہ دیکھنے پانا. ہمارا لشکر محلہ بنی ہاشم نہ جائے، ادھر منہ اٹھا کے بھی نہ دیکھے. اس لیے کہ یزید کربلا سے اتنا خوفزدہ تھا کہ دوسرے کربلا کو جھیلنے کی طاقت نہیں تھی اس میں. تو اہل بیت وہ جو بنو ہاشم کا محلہ تھا اس واقعے میں محفوظ رہا. اس کے بعد اس نے خانہ کعبہ پر چڑھائی کی. خانہ کعبہ کی بے حرمتی ہوئی، غلاف خانہ کعبہ جلا. یزید نے دیکھا آپ نے نہیں. ذرا ایک جملہ یہاں پر میں پڑھ تو ضرور مختار نامہ رہا ہوں، مگر میں بیسیکلی خطیب ہوں، اپنی خطابت بھی نہیں بھولی ہے میں نے. پہلے اس نے حملہ کیا امامت پر. جب حسین شہید ہو گئے تو حملہ کیا اس نے مدینے پر، مسجد نبوی پر. یعنی اب امامت کے بعد حوصلے بڑھے تو رسالت پر ٹرائی لیا. اور جب اس میں بھی وہ کامیاب ہو گیا دنیاوی طور پر، تب اس نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا. یعنی بالکل جیسے ہم کلمہ پڑھتے ہیں ویسے سلسلہ لگایا. امامت، نبوت، توحید. پوری دنیا کو آج اہل بیت سے عداوت اسی بات کی ہے کہ وہ آتے تھے رسول اللہ کو مارنے، اس لیے کہ اللہ کو مار نہیں سکتے، وہ ملتا نہیں ہے تو وہاں پس نہیں چلتا. ایک اللہ کو مارے کہاں سے؟ تو محمد کو مارے. تو محمد کو مارنے آتے تھے تو علی مل جاتے تھے سامنے، تو خود مر جاتے تھے. ارے علی کو دیکھ کے لوگ کیسے مرتے رہے ہوں. اگر آپ کو آزمانا ہو تو کسی وہابی کے سامنے علی کا نام لے لیجئے، مردہ اور زندہ میں فرق نہ ملے گا. وہ جیتے جی مر جاتے ہیں. اب وہ علی سے غصاتے تھے کہ ہم آئے تھے ان کو مارنے، یہ آ گئے بیچ میں، اور ان کی تلوار میں، ان کے بازوؤں میں وہ دم تھا کہ یہ پھٹک نہیں پاتے تھے. گویا نبوت کے سپر کو امامت کہتے ہیں، توحید کے سپر کو رسالت کہتے ہیں. آج جو دنیا پوری عزادار سے جلتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دنیا والے چاہتے ہیں امامت پر حملہ کرنا، مگر بیچ میں آ گئے ہم حسین کے عزادار، یہ ہم سے الجھے ہوئے ہیں، امامت تک نہیں جا سکتے، امامت سے آگے نہیں بڑھ سکتے، نبوت تک نہیں جا سکتے، نبوت تک نہیں جا سکتے تو توحید تک کیا پہنچیں گے. تو یہ شیعت اور عزاداری نہیں ہے، حفاظت توحید کا قلعہ ہے جسے عزاداری حسین کہتے ہیں. تو حرام کے فتوے اور حلال کے فتوے اور امام کے لیے نازیبہ جملے کچھ نکالتے ہیں مگر ان کے بس نہیں چلتے. ہم پورا ٹی وی اسٹیشن توڑ دیتے ہیں، لکھی ہوئی کتابیں واپس لینا پڑتی ہے، اس لیے کہ ہمارے رگوں میں محمد مختار نے زندگی دے دی ہے. گھر نہیں بیٹھا جاتا اہل بیت کے لیے، نکلو. تو ہمارے اندر وہ طاقت آ گئی ہے، ہم بھی لڑ جاتے ہیں، ہم بھی آ جاتے ہیں میدان میں. تم نے یہ کیسے سے کیسے کہہ دیا، ورنہ یہ حملے وہ کرتے ہیں. اکثر آپ نے جملہ سنا ہوگا بھائیوں سے، آپ کے 12ویں امام کی غیبت سمجھ میں نہیں آتی. ہائے ہائے ہائے، سوال کا اٹھان تو اتنا پیارا ہے جیسے 11 کو سمجھے بیٹھے ہیں. توجہ دیجیے گا، ایسا پیارا سوال ہے کہ جیسے 11 کو سمجھے بیٹھے ہیں، خالی 12ویں کی غیبت سمجھا دی جائے، دین کامل ہو جائے. ارے بدبختو، تمہیں غدیر کے اجالے والا سمجھ میں نہ آیا تو غیبت کے پردے والا سمجھ میں آئے گا. صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد. تمام ظلم کا مرقع یزید اب اس کی کیفیت پاگل سی ہو رہی ہے. ذرا تھوڑی دیر کوفہ سے آئیے، سیریا، دمشق، 10-5 منٹ ہمارے ساتھ دمشق میں گھومیے، پھر واپس ہم آپ کو کوفہ لے چلیں گے. پاگل سا ہو گیا. دیوانگی کے بہت سارے آثار ہیں، ان میں ابتدائیہ ایک علامت نیند کا اڑ جانا ہے. ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. نیند نہ آنا اور نیند کے لیے بے قرار ہو جانا ایک یزید کا غلام ہے جس کا نام ہے طاہر ابن عبداللہ دمشقی. وہ روایت کرتا ہے کہ یزید اکثر ہمارے پاس زانو پر لیٹ جاتا تھا، بس 1 منٹ آنکھ کھلی
گھبرا کے جگتا تھا، کیا ملا ہم کو قتل حسین کے بعد؟ اس طرح وہ پریشان ہوتا تھا. نیند اڑ گئی، کھانا پینا چھوٹنے لگا، طرح طرح کی بیماریاں ہونے لگی. تو ڈاکٹرز بلائے گئے جو طبیب کہلاتے ہیں، طبا، حکیم، یہ سب آئے. سب نے الگ الگ دوا دیا، یہ پیس کے پلاؤ، وہ رگڑ کے کھلاؤ، سب ہوا، مگر رگڑن اور پیسن سے کچھ نہ ہوا. تو یونان کا ایک ہائی کلاس طبیب بلایا گیا. تو اس نے کہا کہ ایک ٹرائی لیجئے، ان کو نہ کچھ پلائیے نہ کھلائیے، یہ تو نسلی طور پر کھائے پیے ہوئے، ان کو ذرا جنگل میں شکار کے لیے بھیج دیجئے، ذرا موڈ فریش ہو جائے ان کا، تو ممکن ہے کہ وہ باہر نکلے، تو ان کے دماغی کیفیت میں کچھ ٹھیک کمی ہوگی. ذرا 2 منٹ آئیے یہاں، ذرا یزید کا انجام پہلے جان لے، پھر آگے سنیں گے. مسلسل 2 دن سے نوجوان بھائیوں کے فون بھی آ رہے ہیں، مجھ سے کہہ بھی رہے ہیں کہ ذرا سا مولانا یزید کو ماریے. اور یہاں ہمارے اس قصے میں واقعہ بھی ہے. اب ہم کیا مارے اس پر؟ تو اللہ کی مار، اس پر فرشتوں کی پھٹکار، اس پر ہم مومنوں کی پھٹکار، اس پر جناب زینب کی عزاداری کی مار. ارے یزیدیت کے لیے یہی مسلسل ایک کوڑا ہے، ادھر یا حسین کہا، ادھر یزیدیت تھرائی. سیر و سیاحت کے لیے بھیج دیجئے، ان کو شکار کے لیے بھیجیے. 40-45 لوگوں کا ایک قافلہ تیار کیا گیا کہ خلیفۃ المسلمین شکار کو جنگل جائیں گے، ہرن کا شکار کریں گے، جانور گوشت کچھ بھی پکڑیں گے، ماریں گے، تیر کمان سب لے کے چلے، اس لیے کہ ذرا ان کا موڈ وہ ٹھیک ہوگا. یزید کے ہلاکت کے بہت سارے واقعات آپ نے سنے ہوں گے، مگر کیا کیا ہے اگر میں اس کو دہراتا رہوں تو ہمارا وقت کم ہے. جو میں آپ کے درمیان پڑھ رہا ہوں اس کے لفظ لفظ کا ذمہ دار ہوں، اور پوری سند کے ساتھ پڑھ رہا ہوں. اور سند کے ساتھ پڑھنے کے اس واقعے کو جو میں پڑھ رہا ہوں اس میں جناب زینب کی مہر بھی لگی ہوئی ہے. شیر نگل رہا ہے یزید کو اور شیر اگل رہا ہے یزید کو. یہ سب جانور بھی اچھے ہوتے ہیں، وہ نجس مال نہیں کھاتے. بہلول دانا نے کیا کہا؟ ہارون نے کھانا بھیجا، وہ کتا کو کھلا رہے ہیں. تو خادم سر پیٹ کے کہنے لگا بادشاہ کا کھانا کتے کو کھلا رہے ہو. اگر انہوں نے سن لیا تو بہلول نے کہا چپ رہو، اگر معلوم ہو گیا کتے کو کہ خلیفہ کا کھانا ہے تو یہ بھی نہ کھائے گا. یہ تاریخ ہے، میں غلط نہیں پڑھ رہا. اور اسی تذکرہ مختار میں ایک لشکر کا سردار ہے عمر ابن حجاج زبیدی، اس کا نام ہے. یہ 7000 کا افسر ہے، عمر ابن حجاج زبیدی. یہ جو آپ نے سنا ہوگا کہ فرات کے اوپر پہرا بٹھایا تھا، یہ 7000 کا افسر تھا جس نے فرات پر ڈھاکہ بندی کی تھی کہ پانی کی سپلائی رک جائے اہل بیت کی طرف سے. جب عبداللہ ابن کامل انصاری نے اس کو گھر سے کھینچ کے مارا تو بچوں کو پتا چلا کہ جس نے کربلا میں پانی بند کیا تھا وہ پکڑا گیا ہے. تو وہ اس طرح ایسے ٹوٹ پڑے اس پر کہ عبداللہ ابن کامل انصاری تلوار چلانے سے بھی رک گئے. اتنا مارا بچوں نے کہ یہ راستے ہی میں مر گیا. روڑے، پتھر، اینٹا، لوہا جو ملا اس سے مار مار کے. اب ہم کیا بتائیں آپ کو بچوں کے مار میں کیا لطف ہوا ہوگا، آپ کو مزہ نہ آیا، مگر ہم ذرا پریکٹیکل بتاتے ہیں. آپ بہترین 2 نال کی گن رکھیے کاندھے پر، 250 میٹر رینج والی رائفل رکھیے، بہترین پسٹل رکھیے. کوئی بہادر سامنے آ جائے گا تو آپ مقابلہ کر لیں گے. لیکن آپ کے پاس یہ سارے اسلحے ہوں اور شہد کی مکھی کا چھتا گرا دیا جائے، چلائیے ریوالور، پسٹل نکالنے کی بھی مہلت نہ ملے گی. جا بجا جسم خالی ہاتھ دوڑا کریں گے اور باپ کے علاوہ کوئی صدا منہ سے نہ نکلے گی. تو یہ بچے نہیں تھے،
ایسا ٹوٹے کہ عمر ابن حجاج زبیدی ٹکڑوں میں بٹ گیا. یہ تاریخ کا جملہ ہے کہ بچوں نے پھر اس کے جسم کے حصے لوٹنا شروع کیے ہاتھ سے. ہاتھ توڑا، یہ توڑا، انگلی کھینچ لی، منہ نکال لیا، زبان کھینچ لی. میں آپ سے صحیح کہہ رہا ہوں، پورے ڈیٹیلز اگر پڑھے جائیں تو ہم سن کے یہ خوش ہوں گے کہ اگر ہم کو ایسا آدمی ملتا تو ہم بھی اس سے بڑی سزا نہ دیتے جو عہد مختار میں مل چکا ہے. اسی بیچ میں 4-6 کتے آ گئے تو بچوں نے گوشت اٹھا اٹھا کے پھینکا کتوں کی طرف. تو تاریخ کا جملہ ہے کہ عمر ابن حجاج زبیدی کے گوشت کے ٹکڑے پر کتے دوڑے تو، لیکن 2 مرتبہ سونگ کے چھوڑ دیا. ہائے ہائے میرے بھائی، یہ کتے ہیں مگر مزاج میں اتنی سنجیدگی ہے کہ دشمن اہل بیت کا گوشت بھی کھانا پسند نہیں کرتے. یہ مردار کھا لیں گے، دشمن اہل بیت کو سونگ کے چھوڑ دیں گے. آپ کہیے گا ان کو سونگنے سے کیسے پتہ لگا؟ بھئی ابھی 6 مہینے کی نئی ریسرچ ہے، صاحبان علم بیٹھے ہیں اور نیٹ کی دنیا ہے. ہماری کوئی بات اگر آپ کو بہت زیادہ الجھن پیدا کرے تو ہر ہاتھ میں ایک اینڈرائیڈ موبائل ہے آج کل. آپ گوگل پر جا کے ٹائپ کیجئے، سرچ کر لیجئے گا. 6 مہینہ پہلے، اور میں تو خود اپنے آنکھوں سے دیکھ کے آ رہا ہوں، جو کتوں کے سونگھنے کی صلاحیت ہے اس میں ایک نئی ریسرچ آئی ہے کہ کتے نیت بھی بھاپ لیں گے سونگ کے کہ اس کے دل میں کیا نیت ہے. ایسے کتے ٹرین دیے گئے ہیں. ایک کتے کی نسل ہے جو آپ کو بعد ٹرین میں، ہوائی جہاز میں، ایئرپورٹ پر گھمائیں گے. آپ جیسے ہیں ویسے رہیے، آپ کا بکس نہیں کھولا جائے گا. اور کتا وہاں پر جا کے بھونک گیا تو اب آپ کی خیر نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کسی ارادے سے جا رہے ہیں. ارے کتے اگر نیت نہ پہچانتے ہوتے تو مدائن میں سلمان فارسی چور پکڑنے کے لیے کتے کا کبھی استعمال نہ کرتے. کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ سب ہو چکا ہے، آپ خاموشی سے بیٹھے ہیں. تو کتے نیت پر بھونکتے ہیں. یہ 6 مہینہ پہلے کی ریسرچ ہے. اب سب ہم سے منہ میں ہاتھ دے کے نہ پوچھے کب کب کتے بھونکے، ذرا آپ بھی پتا کیجئے کہاں کہاں بھونکے، کس کس موڑ پر بھونکے. صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. آئیے میرے سرکار، کسی لاش پر بھونکے، کسی اونٹ پر بھونکے. اب اونٹ میں محمل میں ایک پردہ نشین ہے، اس کی نیتوں کو بھاپا نہیں تو بھونکے کیسے؟ کتے انسان سے 600 ٹائم 600 گنا زیادہ سونگنے کی اسمیلنگ پاور ہے ان کے پاس، سونگنے کی صلاحیت. تو کتوں نے بھی تو یزید کے لیے روایت کہ شیر کھاتا تھا اور نگلتا تھا. یہ سب بیکار کی بات ہے. کوئی شیر، یہ اتنا بے غیرت شیر پیدا نہیں ہوا جو یزید کو کھائے. یہ مرا کیسے ہے یہ سنیں آپ. اس پر جناب زینب کا جملہ ہے کہ جب اس نے امام حسین علیہ السلام کے لب مطہر پر چھڑی ماری تو زینب کے دل پر چھری چل گئی. ہاں کہ یزید تو آج بھرے دربار میں اس لبوں کے ساتھ گستاخی کر رہا ہے جو لب بوسا گاہے رسالت تھے. وہ دن دور نہیں ہے یزید کہ تو ٹکڑوں میں بٹ جائے گا. اور اب جملہ سنیے اور زینب کے جملے سے ملا لیجئے گا. یزید چلا شکار کو، گھوڑے پر سوار، گھوڑ سواری کے فن سے واقف نہیں تھا، اس لیے کہ جوا، شباب اور کتوں سے کھیلنا اس سے زیادہ یزید کا کوئی کام نہ تھا. گھوڑ سواری، فن سپاہی گیری، یہ بھی ایک فن ہے. اور اگر گھوڑے کو پتا چل جائے کہ سوار انٹرینڈ ہے تو پھر کام ہو گیا. گھوڑا اب لڑانے کے چکر میں نہیں رہے گا، پٹکنے کے چکر میں رہے گا. اس لیے کہ اس ملون کے چکر میں ہم بھی جائیں گے.
یہ شکار کھیلنے چلا، یہاں وہاں اس نے ایک دیکھ لیا ایک ہرن، ارے لاؤ تیر کمان لو، تیر کمان لیا، چلے میں جوڑا جیسے تو 10-20 فٹ ہرن اچھل کے، اور وہ جانور اچھلتے 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 یہاں تک کہ جنگل میں یہ اپنے قافلے سے الگ ہوتا چلا گیا، اور اسی جنگل میں ایک ابھڑے ہوئے پتھر کا ایک پہاڑ تھا، بالکل جب بے ترتیب پتھر تھے، ہرن بالکل پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچ گیا، یزید کا گھوڑا وہاں تک پہنچا، اب ایک گھوڑا رک گیا، اس نے تیر اور کمان نکالا اور چاہا ہرن پر چلائیں کہ ایک آواز پیدا ہوئی، جو آواز پیدا ہوئی ہرن غائب، تو گھوڑا سمجھ گیا کہ اب ہمارا کام ہو گیا، وہ بھٹک گیا، تو وہ آگے منہ جو اٹھا تو خلیفہ بیچارے گر گئے، تو بے حساب گرے، تو رکاب جو ہوتی ہے نا وہ ایک چوری ہوتی ہے ایسی لوہے کی، ہے نا، اسی میں پاؤں رکھتے ہیں، اور اسی سے وہ گھوڑے کا ایکسیلیٹر ہوتا ہے ایکچولی، اسی سے کہتے ہیں نا گھوڑے کو اینڑ دی تو انگوٹھے سے الگ کام لیا جاتا ہے، اینڑی سے الگ کام لیا جاتا ہے، یہ سب گھوڑے کے ایکسیلیٹر ہے۔ اب وہ جو یزید گرا تو امبیلنسڈ ہوا، تو اس کے پاؤں اندر ایک گھس گیا اور ایسے اینٹ گیا، جو اینٹ گیا تو چابی بن گیا، اب گھوڑا دوڑا، خلیفہ لٹکے ہوئے ہیں، اب وہ کہیں پر ناک، کہیں پر ٹھڈی، کہیں پر دانت، کہیں پر جسم، کہیں پر ہاتھ، اور نوکیلا پہاڑ، وہ گھوڑا بھاگا چلا جا رہا ہے، اس گھرانے کا گھوڑا ہے جہاں بھاگنے والے پیدا ہوئے ہیں، تو کس اسپیڈ میں بھاگا ہوگا؟ کیا سن رہے ہیں میرے بھائی، ہے نا؟ بھاگتے بھاگتے اب یہ علم ہوا کہ معلوم نہیں ٹھڈی کہاں رکی، معلوم نہیں 10 دانت کہاں ٹوٹے، معلوم نہیں کان جسم کا اور حصہ کہاں کہاں، ایک دم سے عالم یہ کہ پہاڑوں میں کھرچ کے رہ گئے، یزید وہ دن دور نہیں ہے کہ تو ٹکڑوں میں بٹ جائے گا۔ اے لیجئے پورا قافلہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے دوسرے دن پہنچا دارالامارہ، مسند ہے خلیفہ غائب، کیا ہوا کہ خلیفۃ المسلمین جو شکار کھیلنے گئے لوٹے نہیں، وہ کا بڑا شکار کر رہے ہیں کیا، ادھر ڈھونڈو ادھر ڈھونڈو، پورا لشکر ڈھونڈنے میں لگا ہوا ہے کہ 3 دن کے بعد یزید کا وہ گھوڑا دربار میں آیا، اب جو آیا تو 5-6 انچ جو پاؤں پھنسے رہ گئے تھے اس میں چابی بن کے، اب جو وہ پاؤں اور کٹے ہوئے جوتے دیکھے تو انہوں نے کہا ارے کھوجو مت، لوٹ آؤ، خلیفہ تو واسل جہنم ہو گئے۔ یہ پاؤں اور جوتے سے میت پہچانی گئی کہ یزید مارا گیا۔ اکثر جو بڑا دشمن اہل بیت ہے اس کی شناخت جوتوں ہی سے ہوتی ہے، نہیں ہے حضرات؟ ہمارے پڑوسی ملک کا ایک بہت بڑا خطرناک صدر گزرا ہے جس نے سپاہ صحابہ کو، اب یہ تو بزرگ سب سمجھ گئے اخبار پڑھنے والے، لیکن جو روزانہ خبریں نہیں معلوم رکھتے، اور 87 کی بات ہے 87 کی، تو بہت سارے لڑکے اس وقت پیدا بھی نہ ہوئے رہے ہوں گے، یہ ضیاء الحق ملعون جب یہ جہاز میں مارا گیا تو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا، بلیک باکس تو مل گیا، مگر یہ کہ ضیاء مارا گیا کہ زندہ، لیکن پتہ چلا کہ نہیں ان کے ایک پاؤں کا جوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہلاک ہو گئے، تو وہی جوتے کو سجا کے اور اس کو بنا کے نماز میت پڑھ لی گئی۔ یعنی اکثر جو بڑا دشمن اہل بیت ہوتا ہے اللہ اس کا آخری انجام یہی کرتا ہے کہ وہ جوتوں سے پہچانے جاتے ہیں، شکل پہ تو پھٹکار پڑ جاتی ہے۔ صلوات بھیجئے محمد اور آلہ۔ سنا میرے سرکار، یزید واسل جہنم ہوا، ادھر مختار طائف میں عبداللہ ابن زبیر کی مدد کر رہے ہیں کہ یہ مکے میں اب سے کربلا کی وجہ سے بغاوت شروع ہو گئی ہر جگہ۔ ابن زبیر نے وعدہ کیا تھا کہ جب ہم مکہ لے لیں گے تو ہم تم کو 40,000 کا لشکر دیں گے، اس نے وعدہ خلافی کی بات نہیں کی۔
ابن زبیر نے پھر مختار کو کی مدد نہیں کی. مختار مدینے اور طائف یہی کر رہے ہیں. ادھر کوفے میں تقریباً 7 یا 8 ہزار حسین کے عزاداروں کو تیار کر کے آئے. آئیے اب ذرا مدینہ آئے. محمد حنفیہ یہ مختار کے ساتھ فنون جنگ سیکھتے تھے. جناب مختار حالانکہ عمر میں جناب مختار محمد حنفیہ سے ٹھیک ٹھاک بڑے تھے، مگر عمر میں بڑے ہونا کوئی اس بات کی ثبوت نہیں ہے کہ وہ ساتھ نہ سیکھتے ہوں. ساتھ سیکھتے تھے تو ایک اچھا خاصا دوستانہ بھی تھا. اور جناب محمد حنفیہ بھی بہت ذہین تھے، بہت بڑے عالم تھے، بڑے بزرگ تھے، بڑی باوقار شخصیت تھے. جناب مختار بھی اپنے قبیلے کے باوقار شخصیت تھے. تو ان دونوں میں یہ آتے تھے چوتھے امام کی خدمت میں. کون؟ مختار. مولا کربلا میں جن جن لوگوں نے شرکت کی تھی وہ کوفے میں گھوم رہے ہیں. کیا کروں، ہم نے اتنے لوگوں کو جمع کیا ہے، آپ اجازت دیتے ہیں؟ تو مولا نے کہا اس امر پر ہمارے چچا محمد حنفیہ ہیں. کوئی جواب نہیں دیا. جناب مختار پوری کوشش میں ہے کہ کیا کروں، کیسے اجازت ملے، مگر چوتھے امام واضح اجازت نہیں دیتے کہ یہ پھر واپس کوفہ آئے. ابراہیم بن مانی کیسٹر سے کہا کہ مولا ایسے کہتے ہیں، لہذا ہم لوگ اپنی جان کو قربان کر دیں یا ان لوگوں کو ماریں. ابراہیم نے کہا ہم تمہارا ساتھ نہ دیں گے جب تک چوتھے امام اجازت نہ دیں. تو مختار نے کہا یہ بات صحیح ہے، تمام شیعان علی ہمارے ساتھ نہ ہوں گے. پھر پلٹ کے آ گئے مدینہ اور محمد حنفیہ کے پاس گئے. انہوں نے کہا آپ ذرا پیروی کر دیجیے. محمد حنفیہ نے کہا تم جاؤ کوشش کرو پھر ایک مرتبہ. انہوں نے کہا نہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ امور قصاص پر آپ ذمہ دار ہیں. انہوں نے کہا مگر امام حسین جو ہم کو ذمہ داری دے کے گئے میں وہ ذمہ داری سمجھ رہا ہوں. آ گئے چوتھے امام کی خدمت میں. مختار رونے لگے. روتے روتے ایک جملہ کہا، مولا آپ بھی جد کے غم میں رو رہے ہیں، ہم بھی حسین کے غم میں رو رہے ہیں. مولا میں نے آپ کو زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھا ہے. مولا ابھی 2 ہفتہ پہلے میں جب کوفے میں گیا تھا تو فلاں نانبائی کی دکان پر ہرملہ ہمارا مذاق اڑا رہا تھا. ہمارے خون میں جو حرارت ہے اس میں عجب کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. یا تو ہمیں اجازت خروج ملے یا حکم ہو تو ہم کربلا میں جا کے سر پٹک پٹک کے رو کے مر جائیں. آپ ہمارے زمانے کے امام ہیں، ہماری جان مال سب آپ پر ہے. چوتھے امام نے کوئی اجازت نہیں دی. البتہ کا مختار تم ایسا کرو، یہ استبل میں فلاں رنگ کا گھوڑا ہے، یہ خادم ہمارا جائے گا، یہ میں نے تم کو تحفے میں دے دیا. مختار ذہین تھے، سمجھ گئے کہ حالات ایسے ہیں کہ زمانے کا امام کھل کے اجازت نہیں دے سکتا. تو یہ گھوڑا دینا اس بات کی دلیل ہے کہ اجازت. وہ دوڑے ہوئے آگے محمد حنفیہ کے پاس، در دولت پہ گھوڑا باندھا. کہا کیا ہے؟ کہا اجازت مل گئی، ایسے ایسے گھوڑا دیا ہے. تو مولا علی کے ہاتھ کا لکھا ہوا ایک چھوٹا سا قرآن تھا جو محمد حنفیہ اپنے گلے میں پہنے ہوئے تھے، انہوں نے اتار کے مختار کے گلے میں ڈال دیا مختار نے گلے. محمد حنفیہ نے کہا دیکھیے ذرا یہاں پر ایک پوائنٹ پر رکیے گا. محمد حنفیہ سے مختار نے کہا اب آپ ایک خط لکھیے اہل کوفہ کے ساتھ کہ میں قیام کر رہا ہوں قصاص خون حسین لینے کے لیے، آپ کی اس میں رضامندی ہے، آپ لکھ دیجئے. امام نہیں لکھ سکتے چونکہ قصاص خون حسین کے امور پر مامور تھے محمد حنفیہ. انہوں نے خط لکھ دیا. وہ خط دیکھ کر تمام شیعان علی مختار کے ساتھ ہو گئے. جو بعد کے مورخین نے
مختار کے لیے ایک بدگمانی پھیلا دی کہ مختار سید سجاد کو امام نہیں مانتے تھے، محمد حنفیہ کو امام مانتے تھے، اس لیے کہ لکھا ہوا اجازت نامہ محمد حنفیہ کا تھا۔ چونکہ محمد حنفیہ نے بھی دعویٰ امامت کیا تھا، اس سے زمانے میں کنفیوژن پھیلایا، لیکن عقل مند حضرات اس کنفیوژن میں نہیں پڑیں گے۔ اگر مختار محمد حنفیہ کو امام مانتے تو ابن زیاد عمر سار کا سر سید سجاد کے پاس نہ بھیجتے، محمد حنفیہ کے پاس بھیجتے۔ کیا کہہ رہا ہوں، عقل کی باتیں کی۔ 20,000 دینار، جس کے لیے علامہ مجلسی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ 5ویں امام نے فرمایا کہ وہ جو 20,000 دینار سب سے پہلے کربلا کے بعد جو ہمارا حق امام جس کو خمس کہتے ہیں، وہ مختار نے بھیجا، جس سے ہم نے اپنے گھروں کی مرمتیں کروائی۔ یعنی کیا صورتحال ہو گئی تھی اہل بیت کی اور اس گھرانے کی۔ اب ظاہر سی بات ہے ایک دوپہر میں جس کا پورا کنبہ اجڑ جائے اس کو بسنے میں بہت ٹائم لگتا ہے۔ یہ بدگمانی پھیلائی گئی، محمد حنفیہ کو امام مانتے تھے، کچھ نہیں مانتے تھے۔ اگر یہ سید سجاد کو امام نہ مانتے تو آپ ذرا توجیہ سنیے کہ یہ سر کس کے پاس بھیجتے؟ امام کے پاس نا، تو سید سجاد کو امام مانتے تھے نا۔ اچھا، دوسری بات، مال خمس کس کو بھیجتے؟ امام کے پاس۔ اگر محمد حنفیہ کو امام مانتے تو مال خمس وہاں بھیجتے، لیکن 20,000 دینار چوتھے امام کے پاس بھیجنا، اس بات کی دلیل ہے کہ مختار عقیدے کا مضبوط تھا، وہ علی ابن الحسین کو امام مانتا تھا، اور محمد حنفیہ کی امامت اور اس کا قصہ الگ ہے، وہ پھر کبھی آپ کو ڈیٹیلز سمجھایا جائے گا۔ خط لے کے آئے جناب مختار ابن ابی عبیدہ ثقفی، ایک ایک لوگوں کو جمع کیا، محبان اہل بیت یہ صورتحال ہے۔ قبیلہ نخی کا بہت بڑا سردار ابراہیم بن مالک اشتر ہمارے ساتھ ہے۔ ابراہیم ساتھ کھڑے ہو، تو ابراہیم کا کلیجہ بڑا چوڑا تھا اور بازو اور ہاتھ کے دستے، اور وہ جناب مختار سے بھی لمبائی میں ذرا اٹھتے ہوئے تھے جناب ابراہیم بن مالک اشتر، اور وہ بہادر تھے۔ بہادر کیسے تھے آپ سمجھ لیں کہ مالک اشتر کے بیٹا تھے، بس کافی۔ ایک موقع پر گھوڑا کتنا مضبوط جانور ہوتا ہے جی، ہارس پاور اسی سے بنا ہے۔ ایک موقع پر اپنی ہاتھ کی کیونی سے گھوڑے کے پشت پر دباؤ دے دیا تو اس کے پیٹھ کی ہڈی ٹوٹ گئی، اتنا دبدبا تھا جناب ابراہیم بن مالک اشتر کا۔ اسی موقع پر ابھی جو تھوڑی دیر میں ایک لڑائی آئے گی، اس میں ایک شخص ایاز ابن مزارب کے لشکر کے ایک سپاہی کو بلا کے اس سے تلوار مانگی، وہ تلوار دے نہیں رہا تھا، تو اس کے ہاتھ پر گھوسا سے نہیں، یہ اس سے اتنی زور سے مارا سر پر کہ اس کا بھیجا منہ سے باہر آ گیا۔ آپ سمجھ لیں اتنے مضبوط تھے۔ یعنی ابراہیم بھی ساتھ ہے، تو ابراہیم بن مالک اشتر کا مختار کے ساتھ آ جانا ایک بڑی طاقت کا جوان ہو گیا۔ ادھر ایک بہت بڑا بہادر گھرانہ تھا عبداللہ ابن کامل انصاری کا، وہ ساتھ ہو گئے۔ ایک بہت بڑا بہادر گھرانہ تھا سلیمان بن سرد خزائی کا۔ دیکھیں ہم ادھر قصے میں تو ابھی لگے نہیں، وہ خود بھی گھنٹہ بھر کا بیان ہو جائے گا۔ سلیمان بن سرد خزائی ایک بہادر انسان ہے، اور جس نے جمل اور صفین میں بھی لڑائی لڑی ہے، اور یہ وہ بہادر ہے جس کے لیے داد شجاعت حیدر کرار نے دی ہے۔ ان کے 16 سال کا بیٹا تھا خالد بن سلمان بن سرد خزائی، وہ بھی ان کے ساتھ آ گیا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ 4 طاقتیں اتنی مضبوط ہو گئی کہ جس گلی میں مر جائیں سناٹا آ جائے۔ عبداللہ ابن کامل انصاری، خالد بن سلمان بن سرد خزائی، ابراہیم بن مالک اشتر، مختار ابن ابی عبیدہ ثقفی۔ اور کہتے ہیں کہ 5ویں بھی ایک بڑی طاقت تھی جناب مختار کے پاس، وہ ہے خیر، جو مختار کا غلام تھا۔ وہ بھی قوت میں اور طاقت میں اور ذہانت میں بڑا مضبوط تھا۔ ظاہر سی بات ہے مختار کا غلام تھا۔ یہ وہ گھرانہ ہے
کہ ان کے آقا کے گھرانے کی کنیزیں قرآن میں بات کرتی ہیں. تو جب مختار امیر کوفہ ہوئے نا تو فینانس منسٹر بنایا گیا ان کا غلام خیر. وت منترالیہ پر معمولی آدمی نہیں ہوتے. جو انگوٹھا چھاپ نیتا ہوگا اس کو کوئی قلمدان دیا جائے گا، مگر فینانس اس کا تعلق علم سے ہے، حساب کتاب سے ہے، تو اس پر ہر ایرے غیرے نتھو خیرے جمن چھدی کلو وفاتی نہیں بٹھائے جائیں گے. خیر مختار کا غلام ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل ذرا وہ تاریخ بیان تھا. اب حضرات چپ ہو گئے، ظاہر سی بات ہے کہ اب چپ ہونا ہے، بولنا ہے، یہ تو سلسلہ چلے گا. اب ذرا سا یہاں آئیے کہ اب سب یہ جمع ہو گئے تو تقریباً 18,000 شیعان علی مختار کے گھر جمع ہو گئے. کیا کیا جائے؟ کہا 14 ربیع الاول سن 67 ہجری جمعرات کا دن گزار کے شب جمعہ مختار کے مکان کے چھت پر انگارے لکڑیاں آگ روشن کر دی جائے گی. وہی پہچان ہوگی کہ جناب مختار نے خروج کیا. تو اس لیے کہ سیل فون کا زمانہ نہیں ہے، لاؤڈ اسپیکر ہے نہیں، خبر کیسے ہو؟ تو یہ علامت بتا دی گئی کہ تم لوگ نماز مغربین کے بعد بار بار دیکھتے رہنا، اگر مختار کے گھر پر آگ روشن ہو جائے تو نکل جانا گھر سے، اور دیکھو اس سے پہلے یا اس کے بعد اگر آگ جلے تو دھوکہ سمجھنا. ہو گیا. ادھر ایک منٹ رکیے، اسی لیے میں ہر سال مجلس میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ 14 ربیع الاول کو مرگ یزید کی بھی تاریخ ہے، قیام مختار کی بھی تاریخ ہے. لہذا ہم شیعوں پر مختار کے احسان کا بدلہ چکانے میں کچھ نہ ہو تو ایک دن یوم مختار کے نام پر آپ حضرات کچھ میٹھی چیزیں نذر کریں تو مرگ یزید کی خوشی بھی ہو جائے، مختار کی خراج عقیدت بھی ہو جائے. تو ہر سال میں پڑھتا ہوں مجلس میں، پھر آج پڑھ رہا ہوں 14 ربیع الاول کو مختار ڈے، یوم مختار کے عنوان سے آپ کچھ نہ کیجئے. ہم کہاں کہہ رہے ہیں کہ آپ 4 لاکھ خرچ کر کے محفل کیجئے اور کچھ نہیں. آپ ایک نظر تو کر سکتے ہیں، میٹھی چیز پکائیں، اس میں اپنے بزرگوں کے لیے بھی نظر کریں، جناب مختار ابن ابی عبیدہ ثقفی کے لیے نظر کریں. اور اب یہ جملہ کتابوں کا نہیں ہے، یہ جملہ روایتوں کا نہیں ہے. آپ مختار سے محبت کریں گے، زہرا آپ سے محبت اور کریں گے. یہ کتابی جملے نہیں، یہ جذبات کے جملے ہیں. یعنی اس کو یہ نہ کہیے گا کہ مولانا نے ایسے پڑھ دیا، جنا یہ کتاب کے جملے نہیں، صاف صاف مجلس ریکارڈ ہو رہی ہے. 13 ربیع الاول کو ایک ضروری امر پر گفتگو کرنا تھی، لہذا دن میں مختار نے اپنے غلام کو بھیجا کہ ابراہیم کو لے آؤ. ابراہیم نے کہا میں اس وقت اتنا مصروف ہوں، کل کے اٹیک کی اسٹریٹجی تیار کر رہا ہوں کہ اب ہم نماز مغرب سے پہلے گھر نکل نہیں سکتے گھر سے. مختار کو کہہ دو کہ نماز مغربین کے بعد آ رہا ہوں، کھانا وہی ساتھ کھا لو. ٹھیک جا کہہ دیا اس نے. ادھر عبداللہ ابن متی جو کوفے کا گورنر ہے، اس نے پورے کوفے میں کرفیو لگا دیا، ناکہ بندی کر دی، کوئی نکل نہیں سکتا. اور جس نکہ پر مختار کا گھر تھا وہاں تو چپے چپے پر پولیس والے، اور اس میں جو والی کوفہ عبداللہ ابن متی کے پولیس کا سب سے بڑا افسر تھا ایاز بن المزارب، وہ خود تعینات تھا، یعنی کمشنر کا رینک جس کو کہتے ہیں، وہ خود تعینات کہ مختار کے ہاں تو پرندہ پڑھنے والے. ابراہیم بن مالک اشتر گھر سے نکلے تو دیکھا چپے چپے میں پولیس والے ہیں. ابراہیم گھر لوٹے، آئے، تلوار زیرہ جنگی کوئی لباس سب اتار دیا، بس معمولی سے ایک لباس زیب تن کیا، نکل گئے. مختار کے گھر کے گلی پر جیسے ہی پہنچے ہیں تو وہاں ایاز بن مزارب میں موجود. روکو کون ہے، کہاں جا رہا ہے؟
انہوں نے کہا بھائی ہم اپنے دوست سے ملنے جا رہے ہیں, ہمارے پاس کچھ ہتھیار نہیں ہے, ایک چاقو چھری ایک بلیڈ کچھ نہیں, دیکھ لو ہمارا لڑنے کا ارادہ نہیں ہے. ٹھیک ہے کرفیو ہے تو تمہارے گورنمنٹ کا انتظام ہے, تم کرفیو کرو, ہم کو چیک کر لو. مگر یہ کہ ویسے ہی کیا کرفیو ہو کہ ہم بات بھی کرنے نہ جائیں کسی سے. انہوں نے کہا نہیں تم نہیں جا سکتے. انہوں نے کہا ہم کو جانا ضروری ہے. تو جو مشعلیں روشن تھی ان کو لا کے ابراہیم کا چہرہ دیکھا گیا. تو اب یہ چونکہ دارالامارہ کی سیکورٹی لگی ہوئی تھی, یہ یہاں کی لوکل پولیس تھی نہیں, اس نے ابراہیم کو پہچانا نہیں. ایاز بن مضارب اس نے کہا اے کون ہے جس سے حجت کر رہے ہو؟ تو ابراہیم نے اپنا سر اٹھا کہا میں ہوں ابراہیم بن مالک اشتر. تو وہ پہچانتا تھا, تو اس کو ایک دھچکا تو لگا, مگر ذرا سا پولیس والے شان میں اس نے کہا ہوا کرو مالک اشتر کے بیٹا, نہ ہے جانا تو نہیں ہے. یہ کرتے کرتے اپنا گھوڑا بڑھا کے ایاز ابن مضارب, ذرا ایک منظر دیکھیے میرے بھائی, ابراہیم بن مالک اشتر کے قریب آ گیا ایاز بن مضارب. ایاز میرا نام ابراہیم ہے, میں اپنے دوست کے ہاں اپنے کسی کام سے جا رہا ہوں, میرا کوئی مقصد شر پھیلانا نہیں ہے. اگر تجھے اب بھی شک ہے تو دو سپاہی ہمارے ساتھ کر دے, ہم ابھی گئے بات کیا چلے آتے. اس نے کہا نہیں ہم تمہیں نہیں جانے دیں, اور اگر تم ابھی واپس ہو گئے تب تو تمہاری خیر ہے. ایاز ابن مضارب نے کہا اگر تم واپس ہو گئے تو تمہاری خیر ہے, اور اگر اب تم نے دوبارہ حجت کی تو تمہاری گردن مار دوں گا. اتنا سننا تھا کہ مالک اشتر کا خون غیرت بن کے رگوں میں دوڑ گیا. کہ ایاز ذرا ایک بار پھر سے تو بول, کیا بولا, کہیں رو میں تو نہیں بول گیا؟ توجہ چاہتا ہوں, کہیں رو میں تو نہیں بول گیا؟ کیا کہا تو نے, تو میری گردن مارے گا؟ کمال ہے بھائی, تیرے اندر اتنی ہمت کہاں سے آئی تو ابراہیم سے اتنی بات کر لے؟ بھائی میں تو تیرے ہمت کی داد دے رہا ہوں, تو نے مجھ سے کہا کہ تو میری گردن مارے گا. یہ کہہ کہ سامنے ایک سپاہی کھڑا تھا, کہا ادھر آ. تو اس نے مڑ کے پیچھے دیکھا, تجھے کو بلا رہا ہوں ادھر آ. آیا جھٹکا دے کے اس کا نیزہ چھین لیا. کہا میں خالی ہاتھ ہوں, تو گھوڑے پر ہے, سواری پر بیٹھا ہے, میں نیچے ہوں. مجھے تو حیرت ہے اس بات کی کہ تو نے ابراہیم سے اتنی بات کر لی کہ تو میری گردن مارے گا. ملعون تو حملہ کر, میں تیرے گردن پہ حملہ کر رہا ہوں. ابھی ابراہیم کی بات تمام نہ ہوئی, ابراہیم کا گلا, ایاز ابن مضارب کا گلا کے اوپر ابراہیم کا نیزہ آر سے پار, نیزہ یوں کدایا, نیچے گرایا. نیچے جو گرا تو کمر میں باندھتے ہیں نا پٹکا, اس کو پکڑا ابراہیم بن مالک اشتر نے پوری طاقت سے, اور یوں کر کے اچھالا. اب جو اچھالا تو گرا, اب مر کے گرا یا گر کے مرا یہ تو معلوم نہیں ہے, مگر مردہ. سامنے ایک سپاہی کھڑا تھا, ادھر آ. تو تھر تھرانے لگا, نہیں آ رہا تھا. لپک کے ابراہیم اس کے سر کے اوپر ایک ہاتھ مارا, اس کا بھیجا منہ سے آیا. دوسرے سپاہی سے کہا ادھر آ, اس کی تلوار اٹھا. کیا کروں یہ تلوار؟ کہ اس کی گردن کاٹ. اس نے کہا ہمارا سردار ہے, کاٹ گردن. تھرتھراتی ہوئی ہاتھ سے, وہ حرام جانور کی طرح ذبح کرو, اسے حرام کرتا. کاٹا, جھکے ابراہیم, بال کو پکڑا, بہتا ہوا خون اس کے کپڑے میں ایسے ایسے پوچھا. اب جو سر اٹھایا تو ایک پرندہ بھی نہیں ہے, پورا میدان خالی. ساری ناکہ بندی کہاں چلی گئی؟ اس لیے کہ جب سردار مارا گیا. اور اب اندھیری رات, ابراہیم بن مالک اشتر مختار کے ادھر لوگوں نے خبر دی, یہ چلنے کا انداز ابراہیم کا معلوم ہو رہا ہے, یہ ابراہیم ہے. تو اب اندھیری میں گائیڈ لگایا جا رہی ہے, ہاتھ میں کیا گٹھری لا رہے ہیں؟ تو کسی نے کہا ملنے آئے ہیں تو مٹھائی لا رہے ہوں گے, کچھ ہوگا, کچھ پوریاں ہوں گی, کچھ کھیر بنے ہوں گے, کچھ میٹھی چیزیں ہوں گی, یا وہی حلوہ سوہان ہوگا, کچھ ہوگا. اور قریب آئے, شور مچا, ابراہیم آ رہے ہیں. جناب مختار ننگے پاؤں, دیکھیے سردار کی عزت کرتا ہے, وہ بھی قبیلے کے سردار, یہ بھی قبیلے کے, ننگے پاؤں باہر نکلے. ارے تم لوگوں نے بتایا نہیں ابراہیم آئے. اس بیچ میں ابراہیم داخل ہو گئے.
اور یوں کر کے ٹپ سے ٹپکایا ایاز ابن مضارب کا سر، کہ یہ کیا ہے؟ کہ دیکھ لو۔ اب جو مشعل کو نیچے کیا گیا، دیکھا گیا، تو مختار نے کہا اے یہ کیا غضب کیا، یہ تو عبداللہ ابن متی کا سب سے بڑا پولیس کا سردار ہے، لشکر کا سردار، اس کو کیسے مار دیا آپ نے؟ اس نے کہا ہوا یہ کہ جب ہم راستے، ابراہیم نے کہا جب ہم راستے میں آ رہے تھے تو ہم اس سے بار بار گزارش کر رہے تھے، تو یہ اکڑ کے ہم کو بولنے لگا کہ نہیں ہٹو گے تو گردن مار دیں گے۔ پوچھو، یہ ہماری گردن ماریں گے، لیٹے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ابراہیم جو جملہ کہا، کھڑے تھے مختار، بیٹھ گئے۔ آپ کے جیسا تجربہ کار، آپ کے جیسا جنگجو، آپ کے جیسا ذہین، یہ کیا غلطی کر بیٹھا؟ یہ آج آپ نے اس کو کیوں مارا؟ انہوں نے کہا دیکھیے، اب جو غلطی اور جو صحیح جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اس نے ہمارے خون کو للکار دیا، تو اب ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ ہم اس کو چھوڑ دیتے، ہم نے مار دیا۔ اب جو مار دیا تو اب تعریف اب بہادر اور سب چھوڑیے، اب کیا کرنا ہے وہ کیجیے، مار تو دیا۔ انہوں نے کہا ہاں تو مار تو دیا، اب کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کہا تو پھر؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ لشکر کہاں ہے؟ کہا اصل میں یہ ہے کہ ہم اس کے کپڑے میں خون پوچھ رہے تھے، اس کے سر کا، جب سر اٹھایا تو سب بھاگ چکے تھے۔ تو مختار نے کہا نہیں، وہ بھاگے نہیں ہیں، کہیں بیٹھ کے طاقت مضبوط کر کے پھر پلٹیں گے، تو اب ہمارے حملہ جو ہوگا وہ ادھر سے نہیں ہوگا، پہلے تو آگ روشن کرو۔ آگ روشن کیا، کوئی نہ نکلا، اس لیے کہ اعلان تھا کہ اگر ایک دن پہلے یا ایک دن بعد آگ روشن ہو تو گھر سے نکلنا نہیں، کوئی شیعہ نہ آئے۔ انہوں نے کہا دیکھو کوفی ہوتے ہی ہیں بے وفا، کیا ستم ہے، تو زور سے نعرہ لگا یا علی سارت الحسین۔ انہوں نے کہا کوئی نہیں نکلا، تو اب ابراہیم بن مالک اشتر اور عبداللہ ابن کامل انصاری ایک ایک گھر دوڑ دوڑ کے، سواری نہیں ہے، بڑی قربانی دی ہے انہوں نے قاتلان حسین کو مارنے کے لیے، ایک ایک گھر دوڑ دوڑ کو، بھائی نکلو، یہ ہو گیا، ایاز کو ہم نے مار دیا، آج ہی خروج، آج ہی قیام ہے، آج ہی قیام ہے، یہ کہہ کہ ایک ایک کر کے تمام شیعان علی کو جمع کیا، اور گھنٹہ بھر نہ ہوا تھا کہ 18 سے 20 ہزار شیعان علی تلوار لے کر مختار کے در دولت پر جمع۔ مختار نے وہاں پر ایک اونچی چیز مگائی، وہ کھڑے ہو کے تقریر کیا کہ کل ہم لوگ حملہ کریں گے۔ ابراہیم نے کہا کل نہیں ہونے کا، آج، ابھی۔ کیا کہا ابھی حملہ کر دو، دارالامارہ پر قبضہ کر لیں گے۔ تو انہوں نے کہا ان کے پاس 70,000 کا لشکر ہے، ہمارے پاس 20,000 پورے نہیں ہو رہے ہیں۔ تو ابراہیم نے کہا مجھے معلوم ہے ان کے پاس 70,000 ہے، ہم 20 سے بھی کم ہیں، مگر ان کے پاس ایمان نہیں ہے، ہمارے پاس ایمان ہے۔ جملے سنیے میرے، اس کو کہتے ہیں ایمان کی طاقت۔ بس میرے بھائی، بڑھے یہ لوگ یا علی سارت الحسین کی صدا بلند کر کے، اور بیچ میں مختار جیسے جلوس میں آپ نوحہ پڑھتے چلتے ہیں نا، ویسے مختار مصائب کربلا پڑھتے چلے، اور یہاں تک کہ ایاز ابن مضارب کا بیٹا 4,000 کا لشکر لے کے جمع ہو گیا۔ اب کیا کریں؟ ابراہیم آگے انہوں نے کہا ایاز کا بیٹا آیا ہے، ہاں تو اب کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کہا ٹھہرو، ہم حساب لگاتے ہیں۔ اس میں خالد بن سلمان بن سرد خزائی، جن کے والد کے دوست تھے مسیب ابن نخبہ، وہ شب خون مارنے کے ماہر تھے، شب خون ایک فن ہے، اس نے ایک ترکیب لگائی، بیچ میں آ کے ایسا حملہ کیا کہ عبداللہ ابن متی کے 4,000 کا لشکر آپسی میں لڑنے لگا، یہ لوگ بیک سے نکل گئے، یہ رات بھر ایک دوسرے کو مارتے رہے، اور ادھر یہ 20,000 کا لشکر دارالامارہ کو گھیر لیا، اور عبداللہ ابن متی کو عورت کا لباس پہنا کے بھگانا پڑا، اس لیے کہ اس کا ایک احسان تھا ابراہیم پر، تو اس کو کہا کہ ٹھیک ہے، عورت کا وہ جو نقاب وقاب ہوتا ہے، چادر وادر اڑا کے بھاگ دی۔ یعنی دشمن اہل بیت خالی لال مسجد میں نقاب پہن کے نہیں نکلتے، یہ پرانی عادت ہے ان کی، وہ بھاگے۔ دارالامارہ پر قبضہ کر لیا، مختار ابن ابی عبیدہ ثقفی بحیثیت امیر کوفہ تخت پر آ گئے۔ ایک صلوات پڑھ دیں۔ کل کی ایک مجلس بچی ہے، اس میں کچھ انجام پڑھے جائیں گے، ہمارا وقت تمام ہوا، اور
1 گھنٹہ سے اب تجاوز ہے تو 10-12 منٹ لگیں گے، میں مصائب سمیٹ دینا چاہتا ہوں، مگر آج قیام تک بات آ گئی، کل کچھ گرفتاریاں ہوں گی اور بات کو مکمل، اب ظاہر سی بات ہے کہ 5-6 مجلس میں کہاں سے مکمل کیا جائے، اور اگر ہمارے میزبان سے بعید نہیں ہے کہ وہ اشرا بھی کر دیں، لیکن اگر وہ کر بھی دیں تو ادھر ٹائم نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے بعد پھر ملا کے ایک دوسرا خمسہ ہمارے لیے تیار ہے، تو مگر یہاں تک زندگی رہی تو پھر سلسلہ آپ تک پہنچایا جائے گا۔ میں نے کل ایک ظالم کا بیان خولی کا پڑھا تھا، آج ایک قاتل کا بیان سنیے۔ دیکھیے وہ میں کل وعدہ کیا تھا میں نے کہ اس بیان کی اہمیت بتاؤں گا، مگر ہمارے پاس ٹائم کی قلت ہو گئی اور ہم بتا نہ پائے آپ کو، ہم شرمندہ ہیں، کل موقع ملے گا تو ہم اس کو جوائن کر کے بتائیں گے۔ یہ چونکہ امپورٹنٹ موضوع ہے، 10-12 منٹ میں اس میں لگا کے کوشش کروں گا بتانے کی کہ یہ دربار کے اسٹیٹمنٹ کی اہمیت کیا ہے۔ خولی بن یزید اصبعی پکڑا گیا، مختار نے اس کا بیان لیا۔ ایک ظالم ہے جس کو آپ سب پہچانتے ہیں، جس کا نام ہے شمر بن ذوالجوشن، وہ ملعون پکڑا گیا۔ ارے جب لعنت کہیے تو کل ہی سمجھا ہے، بے شمار لعنت اس ملعون پر، لعنت۔ شمر بن ذوالجوشن ملعون لعنتی پکڑا گیا۔ ابراہیم بن مالک اشتر نے اس کو تحفے میں لے لیا مختار سے کہ ہم نے تم سے کچھ مانگا نہیں، ایک گفٹ ہم کو دے دو، جسے انعام ہوتے ہیں نا، کچھ انعام، ارجن ایوارڈ، کچھ ایوارڈ، انہوں نے کہا ہمارا ایوارڈ ہے کہ شمر کو دے دو، ہم اس سے 2-4 کریں گے۔ صاحب ایسی سزا دی ہے کہ کل انشاءاللہ آپ کو سزا سنائیں گے۔ آج جب شمر پکڑا گیا، اس کے ہاتھ پاؤں میں لوہے کی کیلیں ٹھوک دی گئی، بیان لیا گیا، کربلا میں تو نے کون کون سا ظلم کیا بتا۔ اور مختار کا ایک سوال اور آتا تھا کہ کسی ظلم پر تیرا دل پسیجا؟ ہائے 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 میرے سرکار، یہ جواب سن کے اس ملعون کی سنگ دلی، اور خدا اس کو غارت کرے اور لعنت کرے اس پر، اس نے کہا میں نے بڑے ظلم کربلا میں کیے ہیں، مگر اے مختار میرا دل کسی مصیبت پر نہیں پسیجا، میں نے اتنے ظلم کیے ہیں مگر اس لیے کہ میں بہت شقیق القلب ہوں، میں نے تب اس نے ظلم اپنا گنانا شروع کیا۔ میں نے حسین کو ایسے ذبح کیا، میں نے چادر ایسے چھینی، میں نے خیمے میں ایسے آگ لگائی، یہ سب بیان کر رہا تھا کہ ابراہیم بن مالک اشتر کو جلال آ گیا، اس کا گریبان پکڑ کے زمین پہ اٹھا کے پٹک دیا، کہا ملعون تو نے میرے مولا کو مظلوم سمجھا تھا۔ سجدے میں سر تھا، اور میرے مولا پر اللہ کی حجت نہ تمام ہوتی۔ اس کے بعد جناب ابراہیم نے کہا مارنے سے اور سزا سے پہلے ایک بیان تجھ سے لینا ہے۔ حضرات یہ بیان سنیے، شمر کا مجلس تمام، ایک بیان تجھ سے لینا ہے شمر، بتائیے ابراہیم بتائیے کیا بیان لینا ہے؟ کہا میں جب سے میرا چوتھا مولا آیا ہے، ابراہیم نے کہا میں 3 مرتبہ ان کی زیارت کو مدینہ گیا ہوں، اور پورا کربلا بتا نہ پائے، اس لیے کہ جب شام کا واقعہ آتا تھا الشام الشام کہہ کے میرا چوتھا امام غشت میں گر جاتا تھا۔ تو میں مولا سے تو نہ پوچھ، میں مولا سے تو نہ پوچھ پایا، ہمت نہیں ہوئی، میں تجھ سے پوچھتا ہوں کہ راہ شام میں ہمارے مولا کی کیا کیفیت ہے؟ سید سجاد کی کیفیت بتا۔ شمر سنبھلا، کہتا ہے بہت مصیبت ڈھا دی ہم نے راہ شام میں، اے مختار میں جو ماں بہن اور پھوپھیوں کے جسم پر کوڑے مارتا تھا، بیمار آنکھیں بند کر لیتا تھا، غیرتدار پھوپھی کے بھتیجوں کیا کیفیت ہوتی تھی سجاد۔ ایک مرتبہ، آپ بیان سنیں مصائب، شمر کا بیان، ایک مرتبہ اے مختار میں نے آپ کے مولا کو بڑا بے قرار دیکھا،
ایسا لگ رہا تھا کہ سجاد کا کلیجہ پھٹ جائے گا، مر جائے گا۔ ابراہیم نے کہا وہ موقع کون سا تھا؟ اب شمر نے سنایا۔ اب شمر کی زبانی میں آپ کو سناؤں گا، مگر ایک گزارش کے ساتھ، اگر اللہ نے آپ حضرات کو کوئی بہن دی ہے، مجلس میں بیٹھے ہوئے جتنے حضرات ہیں، اگر اللہ نے آپ کو کوئی بہن دی ہے تو ذرا بہن کی صورت نگاہوں میں لائیں۔ اللہ نے اگر آپ کو کوئی بیٹی دی ہے تو آپ بیٹی کی صورت نگاہوں میں لائیں۔ غیرت دار بہنوں کے غیرت دار بھائیوں، 4 برس کی سکینہ، 24 برس کا جوان بھائی سجاد، ہائے میرے چوتھے امام، تیری مظلومیت پر ہم ہمارے ماں باپ قربان۔ شمر کہتا ہے اے ابراہیم، اے مختار، راہ شام میں قافلہ جا رہا تھا کہ ایک ظالم نے آ کے مجھے خبر دی، شمر تجھے معلوم ہے اس قافلے میں ایک چھوٹی بچی جا رہی، بچی کا نام تو فاطمہ ہے، مگر جب حسین کے کلیجے پر سوتی تھی تو حسین کو بڑا اطمینان ملتا تھا، بڑا سکون ملتا تھا، اس لیے بچی کو حسین سکینہ پکارنے لگے تھے۔ شمر کہتا ہے ابراہیم ہماری خطا معاف ہو، تو میں نے حسین کی روح کو اذیت دینے کی نیت سے ماں اور پھوپھی کی گود سے بچی کو اتار لیا۔ ہائے ہائے عزادارو، زینب بندھے ہوئے ہاتھ، واہ پاسا، واہ لیا، واہ محمدہ، فریاد کر کے زینب رہ گئی۔ عباس نہیں ہے، اکبر نہیں ہے، قاسم نہیں ہے، آنو محمد نہیں ہے۔ شمر کہتا ہے میں نے سکینہ کو ماں اور پھوپھی کی گود سے چھین لیا۔ اے مختار، اے ابراہیم، سنیے گا آپ کے چوتھے امام کا کلیجہ کب تنگ ہوا۔ شمر کہتا میں نے فیصلہ لیا کہ ہر اونٹ پر 4 6 قیدی بیٹھ کے جا سکتے ہیں، مگر حسین بہت چاہتے تھے، لہذا اس 4 برس کی بچی کو تنہا بٹھاؤں گا تاکہ بچی تڑپے گی تو حسین تڑپے گا۔ اے مختار، میں نے ایک طویل القامت لمبے قد کا اونٹ منگوایا، بچی کو اونٹ پر بٹھایا، ایک غیرت دار بہن کے غیرت دار بھائیوں، شمر کہتا ہے جب اونٹ اٹھنے لگا تو چھوٹی بہن نے ہاتھ پھیلایا، بھیا بھیا مجھے اتار لو، ارے میں اونٹ پر تنہا نہ بیٹھ پاؤں گی۔ شمر کہتا ہے چہرہ زرد ہو گیا، کلیجہ آپ کے امام کا تنگ ہو گیا، ہتھکڑی کو دیکھا، سکینہ کو دیکھا، اے بہنا تیرا بھائی بڑا مظلوم ہے، تو مدد کے لیے پکارے مگر ہاتھوں میں ہتھکڑی، پاؤں میں بیڑی، گلے میں خاردار تو، تیرا بھائی بڑا مظلوم ہے، اے بہن تیری فریاد رسی نہ کر سکے۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ الہی تیری عظمت و جلالت کا واسطہ ہے، غم حسین میں گرنے والے آنسوں کو رومال فاطمہ میں جائے۔ میرے اللہ، 1470 برس ہو گئے کربلا کے واقعات کو، اس کے بعد بھی آج ذکر مولا سن کر جو لوگ گریہ کر رہے ہیں ان کے گناہوں کو معاف کر۔ اے میرے اللہ، مجلس میں تیز سردی کے بعد بھی اتنے مومنین بڑی تعداد میں آئے ہیں، ان کے دلی مراد کو پورا فرما۔ پروردگارہ ان کے گھروں میں برکت عطا فرما۔ پروردگارہ محمد اور آل محمد کے صدقے میں ہماری ملت کے جتنے بچے اپنے ماں باپ سے دور روزی یا تعلیم کے سلسلے میں ہیں، پروردگارہ مسافرت میں ان کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ ہماری ملت کے ہر فرد کو مذہبی عبادت گزار اور نماز گزار بنا دے۔
میرے اللہ ہم سب کی آنکھیں ابھی نم ہیں، تیری بارگاہ میں اس روتے ہوئے آنکھوں کے ساتھ دعا ہے کہ تو مسبب الاسباب ہے، جنت البقیع کے تعمیر کے اسباب فراہم فرما۔ میرے اللہ ہماری شہزادی کا روزہ دھوپ میں ہے، پروردگارہ سعودیہ کو نیست و نابود فرما۔ اے میرے اللہ لشکر عراق کو کامیابی و کامرانی عطا فرما، یہ داعش اور آئی ایس کو نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ تیری بارگاہ میں ہم تمام مومن مومنات دل سے دعا کرتے ہیں، ہم سب کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک ہم سب کے ایک ایک گناہوں کو تو حسین کے صدقے میں معاف نہ کر دے۔ اے میرے اللہ تمام علماء، خطبہ، ذاکرین کرام، شعراء اہل بیت، سلام پڑھنے والے، مرثیہ پڑھنے والے، قصیدہ پڑھنے والے، منقبت پڑھنے والے، ایک ایک ماتمدار، ایک ایک عزادار کی حفاظت فرما، جملہ مراجع کرام کی حفاظت فرما، خصوصاً آغائے سیستانی کو طول عمر دے۔ اے میرے اللہ وارث کربلا منتقیم خون حسین حضرت ولی عصر امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہم سب کو امام کے آوان و انصار میں شمار کر۔ ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع العلیم۔ مومنین آپ سے 2 منٹ کی زحمت ہے، آپ کو تھوڑا تشریف رکھیں تاکہ قرآن اندازی ہو جائے۔ میں رضی بسوانی صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ میں قرآن اندازی ہونے جا رہی ہے۔ مزید ایک اعلان سماعت فرما رہے ہیں کہ ہر سال کی طرح امسال پھر 28 فروری تا 6 مارچ روزانہ 8 بجے شب میں مجالس عزائے فاطمیہ کا اہتمام اسی منزل پر کیا گیا ہے۔ آپ حضرات سے اس میں کثیر تعداد میں شرکت کی استدعا ہے۔ روز شہادت جناب سیدہ سلام اللہ علیہ صبح تا شام مجلسیں ہوں گی۔ 28 فروری تا 6 مارچ روزانہ شب میں 1 مجلس ہوگی اور روز شہادت معصوم عالم صبح تا شام مجلسیں ہوں گی۔ آپ حضرات سے اس میں شرکت کی کثیر تعداد میں استدعا ہے۔ اس میں بھی انشاءاللہ 7 روز کی مجلسیں ہوں گی، 7 قرے زیارت کے اس میں بھی رکھے گئے ہیں اور مومنین کے لیے نظر مولا کا بھی اہتمام رہے گا۔ تین سو 49 نمبر سب لوگ دیکھ لیجئے۔ 349 349 نمبر 349 نمبر دیکھ لیجئے، اگر نہ موجود ہوں تو دوسرا پھر 349 349 اس کا مطلب جو میں دیکھ کے دیا دوسرا قرآن نکالا جا رہا ہے۔ 266 266 266 نمبر دیکھیے۔ سارے لوگ اپنی پرچیوں کو دیکھ لیں۔ 266 اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آپ کا نام کیا ہے؟ حمایت علی۔ اچھا کہاں کے رہنے والے ہیں؟ 349 ہے، وہ پرچی ملا نہیں پا رہے۔ 349 ہیں۔ چلیے آپ تو کیا ہے نا آپ دونوں رکھیے، دونوں دے دیجئے، کچھ کریں گے۔ 49 تمہارا نا؟ چلو یہ بھی ٹھیک ہے، دونوں جائیں گے۔ چلیے دونوں پرچی دے گا۔ چلیے انشاءاللہ دونوں لوگ جائیں گے۔ چوکھن بھائی کی صحت و سلامتی کے لیے سلوات پڑھیے، اللہ ان کے دل کو اور بڑا رکھے۔ انہوں نے کہا السلام علیکم یا ابا عبد اللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا قوین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس، السلام علیکم یا انیس النفوس، السلام علیکم یا ایھا المطمئون بارض طوس، السلام علیکم یا مغیث الشیعۃ وزوار فی یوم الجزا، السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم، السلام علیکم یا ابا الحسن علی بن موسی رضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان، السلام علیکم یا مظہر الایمان،
السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا امام الانس والجان، السلام علیکم یا امام زماننا عجل اللہ تعالی فرجک وصال اللہ تعالی مخرجک وجعلنا من انصارک وعنک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔